اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب مت جاؤ وانتم اور تم سکارا اس حال میں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تم نماز کے قریب نہ جاؤ حتی تعلموا جب تک کہ جاننے لگو ما تقولون کیا تم پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے نا. تو یعنی جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہیں اتنا ہوش ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو اس وقت تم نماز کے قریب جاؤ، ادروائز نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ اس وقت کی بات ہے جب نشہ حرام نہیں تھا. بعد میں نشہ حرام ہو گیا، اب تو پھر اس کے بعد نشہ کرنا ہی حرام ہو گیا. ولا جنوبن اور ناپاکی کی حالت میں بھی آپ نے نماز کی طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے. الا مگر عابری جو سبیل راستہ گزرنے والا یعنی مسافر ہو، وہ حتیٰ تک تحصلو یہاں تک کہ وہ غسل کرے. یعنی ولا جنوبن نباکی کی حالت میں آپ نے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنی حتیٰ تک تحصلو یہاں تک کہ تم غسل کر لو. عابری سبیل اس کا الگ ہے کہ وہ حالت سفر میں جب اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ تیمم کرے گا، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اگر تم مریض ہو او علی سفر کوئی سفر پہ او جاء احد آئے تم میں سے من الغائط قضاء حاجت سے آئے کوئی تم میں سے. ٹھیک ہے. اولا مستم النساء اور تم میں سے کسی نے یعنی کہ عورت کو چھوا یعنی کہ حق ادا کیا. فلم تجدو مان اور پانی نہیں پایا، سفر میں پانی نہیں پایا. ٹھیک ہے نہیں. اور اسی طرح قضاء حاجت کے بعد پانی نہیں پایا. فتیمم تو تیمم کرو سعیدن مٹی سے طیبن پاک مٹی سے. فامسحوا بوجوہکم اور مسح کرو اپنے چہروں کا وایدیکم اپنے ہاتھوں کا. تو اب یہ تیمم کیا ہے؟ تیمم وضو کا نعم البدل ہے. جب پانی نہ ہو یا پانی پر قدرت نہ ہو یا پانی استعمال کرنا طبیعت کے لیے ناساز ہو تو اس وقت تیمم کیا جاتا ہے. تیمم میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نیت کرنا لازمی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرنا. دوسرا ہوتا ہے زمین پر ہاتھ مار کے چہرے پر اچھی طرح سے مسح کرنا پورے چہرے کو. اور تیسرا ہوتا ہے ہاتھوں کا مسح کرنا. یہ تین چیزیں ہیں. ان اللہ بے شک اللہ کان ہے عفواً معاف کرنے والا غفوراً بخشنے والا. علم تر کیا تم نے نہ دیکھا الا طرف اللہ ان لوگوں کی طرف اوتو جنہیں دیا گیا نصیباً حصہ من کتاب سے یعنی توریت انجیل ملی. یشترون الضلالۃ وہ خریدتے ہیں گمراہی. وہ یریدون اور چاہتے ہیں ان تضلوا کہ تمہیں بھٹکا دیں السبیل راستے سے. یعنی جنہیں کتاب دی گئی یہود و نصارہ وہ تمہیں راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں. واللہ اعلم باعدائکم اللہ تمہارے جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفا باللہ اللہ کافی ہے ولی والی محافظ. وکفا باللہ اور کافی اللہ نصیر مددگار. من الذین ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہوئے یحرفون الکلمہ بدل دیتے ہیں کلمات عن مواضع ان کی اپنی جگہوں سے. ویقول کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا وعصینا ہم نے نہیں مانا ہم نے نافرمانی کی. واسمع تو آپ سنیں غیر مسمعین نہ سنایا جائے. ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے منافق کہ آپ سنیں نبی کی بات لیکن پیچھے باتیں کریں لیکن وہ بات تمہاری نبی تک نہ پہنچے. ورائنا اور کہتے تھے رائنا لیم بالسنتہم اپنی زبانوں کو مروڑ تروڑ کر الفاظ. وطعنا فی الدین اور دین میں تانا دیتے تھے. تو اس طرح کی باتیں سارے کرتے تھے. لفظ ولو انہم اگر وہ ان چیزوں کے بجائے قالو کہتے سمعنا ہم نے سنا واطعنا ہم نے اطاعت کی. واسمع اور آپ ہماری بات سنیں یا رسول اللہ. وانظرنا ہم پر نظر کرم فرمائے. لکان خیر لہم یہ ان کے لیے بہتر تھا. واقوم زیادہ درست تھا تو وہ سیدھی بات کرتے اور نبی کے غلام بن جاتے. ولیکن لیکن لعنہم اللہ اللہ کی لعنت ان پر بکفرہم ان کے کفر کے سبب. فلا یؤمنون نہیں ایمان لاتے الا قلیلا مگر تھوڑے. ان میں جو تھوڑے ہیں وہ کیا کرتے ہیں صرف ایمان لاتے ہیں. یا ایھا الذین اے وہ لوگ اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی یہود و نصارہ آمنو ایمان لے آؤ بما اس پر نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما معکم جو تمہارے پاس ہے من قبل اس سے پہلے کہ ان نطمس کہ ہم بگاڑ دیں وجوہن چہروں کو. فنردھا پھر ہم پھیر دیں گے علی ادبارہم ان کی پشتوں کی طرف چہرے.
اور نلعنہم یا ہم لعنت کریں گے ان پر کما لعنا جیسے ہم نے لعنت کی تھی اصحاب السبت ہفتے والوں پر وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ جو کرتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے اللہ کا حکم پورا ہو کے رہتا ہے اصحاب السبت ہفتے والوں یعنی وہ جو یہود تھے جنہیں منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے تو وہ پھر کسی بہانے سے وہاں سے مچھلیاں جو ہے وہ بڑے تالاب سے نکال بڑے دریا سے یعنی کہ نکال کے جوہر سے تو تالاب کی طرف کسی بہانے سے لاتے تھے پھر اتوار کو شکار کرتے تھے تو اللہ نے ان کے چہرے بدل دیے تو اللہ فرماتا ہے اسی طرح جس طرح ہم نے ان پر لعنت کی تھی کہیں تمہارے اوپر بھی اس طرح یہ کام نہ ہو تو تم نبی کے غلام بن کے رہو ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں بخشے گا ان یشرک بھی کہ کوئی شریک کیا جائے اس کے ساتھ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ اور اللہ اس کے علاوہ جو چاہے بخش دے شرک نہیں بخشے گا لمن یشاء جس کے لیے ومن یشرک باللہ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ فقط بے شک افترا اس نے بہتان باندھا اثمن عظیما بہت بڑا بہتان باندھا اس نے علم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا الی اللہ ان کی طرف یزکون انفسهم جو اپنی پاکی بیان کرتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ پاکیزہ بنا دیتا ہے من یشاء جس سے چاہے ولا یظلمون فتیلا ان پر ظلم نہیں ہوگا تھوڑا سا بھی ظلم نہیں ہوگا یہود اپنی پاکی اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم جنتی ہم ہی جنت میں جائیں گے بس ہم جس طرح بھی ہوں گے جیسے قرآن پاک میں بھی ہو کہتا ہم کچھ دن جہنم میں جائیں گے وہ اتنے دن جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس کہاں ہے انظر دیکھیں کیف یفتر کس طرح بہتان باندھتے اللہ پر الکذب جھوٹا وکفا باللہ اثم مبینہ وہ کافی ہے اس جھوٹ کے ساتھ گناہ کھلا گناہ تو یہ کھلا گناہ کر رہے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں جنتی ہیں باقی کوئی جنتی نہیں ہے اللہ فرماتے یہ سارا جھوٹ باندھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکات المصابیح کتاب الطہارت طہارت پاکیزگی صفائی کا الفصل اول پہلی فصل ان ابی مالک اشعری حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ وسلم فرماتے الطہور شطر الایمان پاکی نصف ایمان ہے والحمدللہ الحمدللہ کہنا تملأ المیزان میزان کو بھر دیتا ہے وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان اسی طرح سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا یہ بھی میزان کو بھر دیتے ہیں جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تو میزان کیا ہو جاتا ہے بھر جاتا ہے نیکیوں سے او تملو یا یہ بھر دیتے ہیں ما بین السماوات والارض زمین و آسمان کو بھر دیتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں والصلاۃ نور نماز نور ہے والصدقۃ برہان اور صدقہ دلیل ہے والصبر ضیاء اور صبر کیا ہے روشنی ہے چمک ہے والقرآن حجت لک قرآن تم پر حجت تیرے لیے حجت دلیل ہے او علیک یا تجھ پر حجت ہے جب تو اس پر عمل نہیں کرے گا کل الناس یغدو ہر بندہ تمام لوگ جب صبح کرتے ہیں فبائن بیچنے والے ہوتے ہیں نفس اپنے آپ کو فمعتقها اس کو بیچ دیتے ہیں او موبقها یا اس کو بچا دیتے ہیں عذاب سے یہ ہر نفس اگلی حدیث 282 ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم کیا تمہیں میں نہ بتاؤں الا اس بات پر کہ ما یمح اللہ بہ الخطائے جس کے سب اللہ خطائیں دور فرما دیتا ہے مٹا دیتا ہے ویرفع بہ الدرجات اور جس کے سبب اللہ درجات بلند فرماتا ہے خطائیں مٹا دیتا ہے اللہ کریم درجات بلند کر دیتا ہے وہ چیز نہ بتاؤں قالوا صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ کے رسول قال آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء مکمل طور پر وضو کرنا المکارہی تکلیف دہ حالت میں تنگی کی حالت میں مکمل وضو کرنا جیسے سردیاں ہوتی ہیں پاؤں دھونا مشکل ہو جاتا ہے لیکن رگڑ رگڑ کے پاؤں ایڑیاں دھونا مکمل طور پر وضو کرنا اس سے درجات بلند ہوتے ہیں خطائیں معاف ہوتی ہیں وکثرۃ الخطا الی المساجد اور مسجد کی طرف بار بار جانا اس سے بھی خطائیں دور ہوتی ہیں درجات بلند ہوتے ہیں وانتظار الصلاۃ اور نماز کا انتظار کرنا بعد الصلاۃ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اس سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں اور خطائیں
معاف ہوتی ہیں۔ فذالکم الرباط، اصل میں یہ ہے پہرا دینا، ٹھیک ہے، جس طرح ایک مجاہد پہرا دیتا ہے، اسی طرح جب یہ مسلمان ہی کرتا ہے تو اصل میں یہ پہرا دے رہا ہوتا ہے اور یہ اپنی نیکیوں کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ اگلی حدیث میں بھی اسی طرح، اور اگلی حدیث میں وعن عثمان، حضرت عثمان سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تودع فاحسن الوضوء، جو وضو اچھی طرح وضو کرے، خرجت خطایا، نکل جاتی ہیں، خرجا خرجا خرجو خرجت، تو ہم جو یہ صرف نہ پڑھ رہے ہیں اس کا اب ہمیں یہاں فائدہ ہوگا، جب ہم عربی پڑھیں گے تو ہمیں اعتماد کے ساتھ ہوگا۔ خرجت نکل جاتی خطایا، اس کی خطائیں، من جسدی، اس کے جسم سے، حتی تخرج، یہاں تک کہ نکلتی ہے، من تحت اظفاری، اس کے ناخنوں سے نیچے خطائیں دھل جاتی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودع العبد المسلم، جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، او المومن، یا آپ علیہ السلام نے مومن کا ذکر کیا، فغسل وجہ، اپنا چہرہ دھوتا ہے، خارج من وجہی، تو نکل جاتی اس کے چہرے سے کل خطیۃ، تمام وہ خطائیں، ناظرہ الیہا بعینی، جس سے اس نے دیکھا تھا، مع الماء، پانی کے ساتھ دھل جاتی ہیں، مع آخری قطر الماء، یا پانی کی آخری قطرے سے اس کی چہرے کی خطائیں دھل جاتی ہیں۔ فاذا غسل یدیہ، جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، خارج من یدیہ، اس کے ہاتھوں سے نکلتی ہیں کل خطیۃ، تمام خطائیں، گناہ، کان بطشتھا یداہ، اور وہ گناہ جسے اس نے ہاتھوں سے کیا تھے، مع الماء، پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں، او مع آخری قطر الماء، یا پانی کے آخری قطرے سے۔ فاذا غسل رجليه، جب یہ پاؤں دھوتا ہے، خرج کل خطیۃ، اسی طرح تمام خطائیں نکل جاتی ہیں، دھل جاتی ہیں، مشتھا رجلا، جسے چل کے گیا تھا، جن وہ خطائیں، مع الماء او مع آخری قطر الماء، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے تمام پاؤں کی گناہ جو دھل جاتے ہیں، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کے نکلتا ہے، جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے۔ وعن عثمان، عثمان سے روایت قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ مسلم، کوئی بھی مسلمان مرد، تحضرہ، حاضر ہوتی ہے اس کے پاس، یعنی ہو جاتا ہے وقت، صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز کا وقت ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، فیحسن وضوء، اچھی طرح وضو کرتا ہے، وہ خشوع، اچھی طرح سے خشوع کے نماز پڑھتا ہے، وہ رکوع، اور اچھی طرح رکوع کرتا ہے، الا کانت، مگر ہو جاتی ہے، کفارتن، کفارہ، لما قبلہ من الذنوب، جو اس سے پہلے گناہ ہوئے تھے، یہ نماز اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، سارے دھل جاتے ہیں، معلوم یؤتی کبیرتن، ہاں جب تک اس نے کبیرہ گناہ نہیں کیا، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ وذالک الدہر کلو، اسی طرح ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، جب ہی نماز پڑھتا ہے فرض نماز، اس کے گناہ دھلتے جاتے ہیں۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت عثمان سے، کہ انہ تودع، کہ انہوں نے وضو کیا، فراغا، انڈیلا، علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پر، سلاسن، 3 مرتبہ پانی، ثم پھر تمدمد، آپ نے کلی کی، وستنشر، اور ناک میں پانی ڈالا، ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر آپ نے 3 مرتبہ چہرہ دھویا، ثم غسل یدہ الیمنی، پھر آپ نے دائیں ہاتھ دھویا، الی المرفق ثلاثا، کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ، ثم غسل یدہ الیسری، پھر آپ نے بایاں ہاتھ دھویا، الی المرفق ثلاثا، 3 مرتبہ، کوہنیوں سمیت، ثم مسح براسی، پھر آپ نے سر کا مسح کیا، ثم غسل رجلہ الیمنی ثلاثا، پھر آپ نے دائیں پاؤں دھویا 3 مرتبہ، ثم الیسری ثلاثا، پھر آپ نے بایاں پاؤں 3 مرتبہ دھویا، ثم قال، پھر فرمایا رأیت رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے رسول اللہ کو، تودع نحو وضوء ھذا، جس طرح میں نے وضو کیا اسی طرح وضو کیا تھا آپ علیہ السلام نے، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا من تودع وضوء ھذا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، ثم یصلی، پھر اس نے نماز پڑھی، رکعتیں، 2 رکعتیں، لا یحدث نفسه فیہا بشیء، اور دل میں کوئی خیال نہیں لایا، توجہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ کس کی فضیلت ہے؟ اچھی طرح وضو کرنے کی فضیلت ہے، اور اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو اس کو آپ نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اور عربی کو یاد رکھنا ہے، اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانا ہے کہ یہ ہم نے پڑھا ہے، الحمدللہ، یہ جو ہے نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ تنقیش النحو، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فعل مضارع کا اعراب، یہی ہم نے نفی بلن اور نفی بلم جو ہم پڑھ رہے تھے وہ یہی ہے، اس کو آپ نے جتنا غور سے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، بہت اس کا فائدہ ہے۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے،
اب انہوں نے اس کا نقشہ بنایا ہے. مفرد صحیح مجرد الضمیر بارز، پھر مفرد معطل واوی و یائی ضمیر از ضمیر بارز، مفرد معطل الفی، مفرد از ضمیر بارز، صحیح یا معطل بازمار بارز تھے. سب سے پہلے مفرد صحیح ہے، مفرد مجرد ہے، ٹھیک ہے نا. حالت رفع ضمہ لفظ کا ذکر، جیسے نسبح بحمدک، نسبح بحمدک. حالت نصبی فتح لفظ کا ذکر، لن یستنکفا، لن یستنکفا. حالت جری سکون کے ساتھ ولا تجادل، ولا تجادل. یعنی یوں سمجھے کہ نفی بلم جو ہوتا ہے یا لائے نفی، ٹھیک ہے نا، بلم یا بلن، جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ لم جو ہے وہ 5 جگہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جزم دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور 7 جگہ نون اعرابی گرا دیتا ہے، 2 جگہ کوئی عمل نہیں کرتا. اور لام نون کیا کرتا ہے، 7 جگہ نون اعرابی گرا دیتا ہے، 5 جگہ جو جہاں پیش آتی اس کو نصب دیتا ہے، اور 2 جگہ کوئی عمل نہیں کرتا. تو اسی چیز کو بتایا گیا کہ نصبح جب ہم پڑھیں گے تو حالت رفع میں ہوگا، کیونکہ اس میں نصبح کے شروع سے نہ نفی بلن ہے اور نہ نفی بلم ہے. اور حالت نصبی جو ہے اس میں لام نون ہے، اسی لیے لن یستنکفا آ گیا، یہاں یستنکف آنا چاہیے، یستنکف آ گیا. اور تجادلو کی جگہ تجادل آ گئی، کیونکہ یہ لائے نہیں ہے. لائے نہیں بھی یہی عمل کرتا ہے کہ جہاں پیش آتی 5 جگہ اس کو ساکن کر دیتا ہے اور 7 جگہ نون اعرابی گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے. آگے ہے دوسرا مفرد معطل واوی یا یائی مجرد الضمیر بارز، یعنی ضمیر بارز سے الگ ہو کے. حالت رفع ضمہ تقدیر کا، جیسے تخفی تخفی صدورہم، کیونکہ حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ یہاں نفی بلم نہیں ہے، اور بلم اور بلن اور لائن نہیں کا کوئی وہ کانسیپٹ نہیں ہے. حالت نصبی فتح کہ لن تغنیہ، تغنی تھا نا، لام نون آ گیا تو تغنیہ آ گیا، ٹھیک ہے. تو حالت جزمی حذف لام کے ساتھ ولا تخزی، جو یا تھی وہ گر جائے گی، ولا تخزنا یوم القیامہ، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایسا فعل جس کے آخر میں یا آ رہی ہو تو حالت رفع میں اس طرح آ جائے گا، تخفی آئے گا. اور حالت نصبی میں اس یا پر لام نون آنے کے ساتھ زبر آ جائے گی. اور حالت جزمی میں وہ یا گر جائے گی. وہ جب یا ہوگی، اور یہ ہم آگے پڑھیں گے، نفی بلن آ جائے، نفی بلم آ جائے یا لائے نہیں آ جائے، تو آخر میں اگر فعل کے حرف علت ہو تو وہ گر جاتا ہے. یہ اس کی بات کر رہے ہیں. تیسرا مفرد معطل الفی مجرد ازبار ضمیر سے، جیسے یقولون نقشہ، تو یہ ہم پورا ہی پڑھیں گے، یقولون یقولون یقولان یقولون. حالت نصب فتح میں کیا پڑھیں گے، ان تلقیہ، ان نون ناسبہ ہے، تلقیہ پڑھیں گے، یا پر تلقی تھا نا، تلقیہ. اور حالت جزمی میں اولم یہدی، یا جو ہے وہ گر جائے گی. صحیح یا معطل با ضمیر بارز، جیسے آگے صحیح ہے، جیسے الذین یسارعون، یہ حالت رفع میں ہوگا، نون اعرابی کے ساتھ ہوگا. حالت نصبی و جزمی نون اعرابی کے حذف کے ساتھ، ان تعتدو، تعتدون تھا تو ان آ گیا نصبی، ان ناصبات نون گر گئی. اور ولا تعتدو، اور یہاں لا آ گیا، لائے جو ہے وہ نہیں آ گیا، تو کیا ہو گیا، لا تعتدو نون گر گیا. تو آخر میں حرف علت ہو تو لائے نہیں آنے کے ساتھ وہ کیا ہو جائے، نون کیا یہاں گر گئی، لا تعتدو نون. اچھا آگے کہتے ہیں فعل کی 3 قسمیں، فعل ماضی، فعل امر اور فعل مضارع. فعل ماضی جیسے ضرب، فعل امر جیسے اضرب، اور فعل مضارع جیسے یضربو. فعل ماضی اور امر حاضر بمعنی اصل ہیں، جیسے ان کا کوئی اعراب نہیں. باقی فعل مضارع کے 2 صیغے ہیں، یعنی ماضی اور امر یہ تو مبنی ہے، مبنی اصل ہے، ٹھیک ہے. ضرب ضربا ضرب ایسے ہی ہوگا، اضرب اضربا ایسے. باقی فعل مضارع کے 2 صیغے، جو مؤنث غائب یضربن اور جو مؤنث حاضر تضربن، یہ بھی مبنی ہے. باقی رہ گئے 12 صیغے، ان کی 2 قسمیں ہیں. یہ آپ دیکھیں، وہ جو اپنے کل سے گردانے پڑھ رہے ہیں اسی کی یہ ساری کیا ہے، اس کی وضاحت ہے. اچھا، جو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ امر اور ماضی اس میں کوئی یعنی صیغہ اس حساب سے نہیں چلتا قانون، کیونکہ یہ وہ مبنی ہوتے ہیں.
مضارع میں 2 سیغے نکالی، باقی رہ گئے 12۔ کہتے ہیں اب دیکھیں فعل مضارع کے آخر میں ضمیر بارز نون اعرابی نہ ہو، جیسے وہ 5 سیغے، جیسے وہی میں نے جو عرض کی تھی، واحد مذکر غائب، واحد مونس غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، اس کے آخر میں پیش آتی نا یدربو 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 تدریبو تدریبو ادریبو ندریبو، یہ 5 سیغے ہیں۔ ان سیغوں میں مفرد صحیح، مفرد معطل واوی یا یائی، مفرد معطل الفی کا اعراب جاری ہوگا، یدربو ہوگا، یخفی ہوگا، ٹھیک ہے، یقول ہوگا۔ فعل مضارع کے آخر میں ضمیر بارز نون اعرابی 7 جگہ، جیسے یدربان یدربون، تدریبان تدریبان تدریبون تدریبین تدریبان، یہ 7 جگہ نون اعرابی جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ ان صیغوں میں چوتھی قسم یعنی صحیح یا معطل بازمار بارزہ کا اعراب جاری ہوگا۔ خیر یہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا، میں آپ کو وہاں سے اسی سبق سے تھوڑا سا اس کے ساتھ آپ کو جوڑ کے پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں انشاءاللہ فائدہ ہو جائے۔ علم صرف میں یہ دیکھیں، یہ دیکھیں اسی کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے یفعلو ہے نا، یفعلو تو لام نون آنے کے ساتھ یفعلہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں یفعلو ہے اور نیچے ہے تفعلو، تو لن تفعلہ ہو گیا، یعنی 5 جگہ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، اس پر جو لام نون آ جائے گا تو وہ پیش جو ہے وہ نصب میں بدل جائے گی۔ یفعلو سے کیا ہوگا لن یفعلہ، تفعلو سے کیا ہوگا واحد مونس غائب کا لن تفعلہ، تفعل واحد مذکر حاضر سے کیا ہو جائے گا لن تفعلہ، واحد متکلم افعل سے کیا ہوگا لن افعل، نفعل سے کیا لن نفعل، اسی طرح غائب کے بھی، ٹھیک ہے۔ اور جہاں نون آتا ہے جیسے یفعلان یفعلون، یہ دیکھیں نون آنے کے ساتھ یہ لام نون آنے کے ساتھ یہ نون گر جائے گا، لن یفعلا لن یفعلو، ٹھیک ہے۔ اور تفعلان تفعلون، لام نون آنے کے ساتھ وہ بھی نون گر گیا، تفعلین، ٹھیک ہے، تو تفعلین نون گر جائے گا لام نون آنے کے ساتھ، تفعلان وہ بھی نون گر جائے گا، بس لن تفعل ایک نون رہے گا، یہ 7 نون راب کیا ہو جائیں گے، گر جائیں گے جی۔ اسی طرح لم بھی آئے گا، جہاں 5 جگہ پیش آتی ہے اس کو جزم دے دے گا، لم یفعل لم تفعل لم تفعل لم افعل لم نفعل، ٹھیک ہے۔ اور 7 جگہ یہ جو ہے وہ ساروں کو کیا جائے گا گرا دے گا، یعنی 4 تو تسنیہ ہے نا، یفعلان تفعلان تفعلان تفعلان، 4 تسنیہ کے ہیں، یفعلون تفعلون، یہ جو مذکر غائب اور مذکر حاضر کے 2 سیغے ہیں، اور ایک سیغہ ہے 7واں تفعلین واحد مونس حاضر کا، یہ 7 سیغے جو ہیں لم آنے کے جیسے اس کے اینڈ پر جو نون آتی وہ کیا ہو جائے گی، گر جائے گی۔ اس لیے بار بار آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اس پر محنت کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد جی کون صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں یہ ہو گیا نا، یہاں تک ہو گیا، کہاں تک پڑھا گیا ایسو؟ فعل مضارع کے آخر میں ضمیر بارز اور نون اعرابی ہو، وہ 7 سیغے ہیں، یعنی یضربان یضربون، تضربان تضربان تضربون تضربین تضربان، یعنی ان کے آخر کو جو ہے نا یہ نون ضمیری گر جاتا ہے، نون یہ حضرت یہ جو ہے نفی تاکید جہد جی بلم کی السلام گردان ہے علیکم، نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ 2 سبق ہم نے پڑھ لی، اب ہمارا سبق ہے بہار شریعت کا، بہار شریعت، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم برزخ کا بیان، دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو ہی وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف ہے۔ عقیدہ نمبر 1، ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں۔
اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں۔ تو اب ایمان اگر وہ کلمہ بھی پڑھے گا تو وہ اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد بھی عقیدہ نمبر 2، مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگر چاہ روح بدن سے جدا ہوگی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اسے زائد۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے۔ اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے، بعینی یہی سب حالتیں برزخ میں ہوں گی۔ آپ نے پڑھ لیا برزخ کس کو کہتے ہیں؟ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کی بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن حسب مراتب اس میں رہیں گے، تو اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم پر، میں بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند روحیں، اور بعض کی روح زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں۔ یہ سارے نیچے حوالے دیے گئے ہیں۔ اور مگر کہیں ہوں، کہیں بھی ہوں ان کی روحیں اعلیٰ علیین ہوتی ہے، اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے، یعنی کہیں بھی روحیں جائیں لیکن ان کا جسم کے ساتھ تعلق ضرور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں فرمائی کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا، طائر یعنی کہ پرندہ ایک پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا ہے۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں، سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہے، اتنی دور سے بھی انہیں یعنی کہ ایک اس طرح کی پاور انہیں مل جاتی ہے، دور سے دیکھتی ہیں اور سنتی ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے اور جہاں چاہے جائے۔ ٹھیک ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ روح راہ قرب و بود مکان یکساست، یعنی اب روح کے لیے قرب اور بود رہتا ہی نہیں ہے۔ کافروں کی یہ تھی اوپر بات تھی مسلمانوں کی، کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کی مرگھٹ یعنی جہاں وہ مرے ہیں، جہاں انہیں ہندو کے مردہ جلانے کی جگہ مرگھٹ جہاں ان کو جلایا جاتا ہے، یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے یہ وہاں رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، اور بعض کی اس کے بھی نیچے زمینوں کے اندر جاتی ہیں، سجین میں، علیین اوپر والا، سجین نیچے، اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں۔ یہ عالم برزخ کی باتیں ہیں۔ یہ خیال ہے کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں، یہ محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ آواگون عقیدہ کہ اس عالم میں آپ نے اچھا کام کیا تو اگلے عالم میں آپ کو نیکی ملے گی، آپ اچھے انسان بن جائیں گے، آپ اس طرح ہو جائیں گے، اس طرح کی چیزیں ان کا عقیدہ ہے جس کو آواگون کہتے ہیں۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا نا کہ آپ نیک ہیں، اس میں آپ کو یہ نیکی ملی، شاید آپ پچھلے جنم میں آپ ایسے تھے، جو 7 جنم کی وہ بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلے جنم میں کسی نے اچھا کام کیا تو اس جنم میں اس کی شکل اچھی ہے، اسے نیکیاں ملیں گی، نیکیوں سے مراد انہیں خوشیاں ملیں گی۔ تو یہ اس طرح کا عقیدہ ماننا کیا ہے، یہ کفر ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں، ایک ہی مرتبہ اللہ نے زندگی دی ہے
ثم یحییکم ثم یمیتکم، پھر اللہ نے زندہ کرنا ہے، پھر تمہیں مارنا ہے، پھر اس کی طرف آنا ہے۔ پہلے اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون، تم کس طرح خدا کا انکار کر سکتے ہو کہ تم مردہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کی، یعنی کچھ نہیں تھے اللہ، پھر اس کے بعد پھر مرو گے، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا یعنی قبر میں، اس کے بعد پھر موت نہیں ہے۔ تو یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو کفار کا، یہ یہودیوں کا جو ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے آواگون، تو آواگون کے عقیدے کو ماننا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ عربی کا معلم، اب ہم سبق پڑھیں گے آگے، عربی کا معلم۔ اس میں ہم نے کل جملہ اسمیہ سے متعلق ہم نے پڑھا تھا، جملہ اسمیہ، اور اس کے جملہ اسمیہ کے کچھ قواعد پڑھے تھے۔ عربی کا معلم، انہوں نے کچھ قوانین آپ کو بتائے تھے جملہ اسمیہ سے متعلق۔ پہلے تھوڑا سا میں آپ کو سرسری جملہ اسمیہ، وہ آپ کو پتہ ہے جس کا پہلا جزء اسم سے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جس کا پہلا جزء سے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ قوانین بتائے تھے کہ جملہ اسمیہ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا جزء معرفہ ہوتا ہے، دوسرا جزء کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ تم پڑھ چکے ہو کہ جملہ مکمل بات کو کہتا ہے، یہ تو پہلا پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جو پوائنٹ بتایا ہے اگلے صفحے پر، دوسرا پوائنٹ، اچھا جی، جملہ اسمیہ کے پہلے جس کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں، یہ تیسرا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد چوتھا پوائنٹ، عموماً مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں۔ آگے 5، صفت کی طرح خبر بھی واحد تثنیہ جمع کے مطابق ہوتی ہے، جیسے الرجل صادق، الرجلان صادقان، الرجال صادقون، الرجال مبتدا، صادقون اس کی خبر۔ تو یہ جملہ اسمیہ سے متعلق یہ انہوں نے گفتگو کی ہے، اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے انہوں نے بتایا الریح شدیدۃ، ٹھیک ہے، الریاح شدیدتان، الریاح شدیدۃ۔ اچھا، آگے انہوں نے بتایا اگر مبتدا دو ہوں اور جنس میں مختلف، یعنی ایک مذکر دوسرا مؤنث ہو، تو خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا۔ یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے پوائنٹ نمبر 6 سے، اگر مبتدا دو ہوں اور جنس میں مختلف، یعنی ایک مذکر دوسرا مؤنث ہو، تو خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا، یعنی خبر مذکر، جیسے الابن والابنۃ، بیٹا اور بیٹی، حسنان خوبصورت ہیں، حسنتان یہ تو مؤنث ہو جائے گا نا، حسنان تو یہ اس کی خبر ہوگی، الابن معطوف علیہ واو حرف عطف، الابنۃ معطوف، معطوف علیہ کی مبتدا ہو جائے گی، حسنان خبر ہو جائے گی۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مبتدا اگر دو ہوں اور جنس میں مختلف ہوں تو مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا۔ نمبر 7 پوائنٹ، مبتدا خبر کبھی مفرد ہوتے ہیں، مبتدا بھی مفرد ہوگا، خبر بھی مفرد ہوگی، جیسے زید عالم، اور کبھی مرکب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مفرد کی مثالیں تو لکھی گئی ہیں، زید عالم ہو گیا، الریاح شدیدۃ ہو گیا۔ مرکب کی مثالیں کہتے ہیں جیسے الرجل الطیب حاضر، الرجل موصوف، الطیب صفت، موصوف صفت بن کے یہ مبتدا، حاضر اس کی کیا ہو جائے گی؟ خبر ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ الرجل الطیب مبتدا موصوف ہے تو خبر بھی موصوف ہو سکتی ہے، جیسے زید رجل طیب، زید مبتدا، رجل موصوف، طیب صفت، موصوف صفت مل کر وہ خبر بن جائے گی۔ تو یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ میں ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں ما یا لیس داخل ہونے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اکثر خبر پر با لگا کر خبر کو جر دیتے ہیں، اس با کے کچھ معنی نہیں لیے جاتے، بس ما زید بعالم، زید عالم نہیں ہے، بس اتنا ہے، ما زید بعالم، یا لیس زید برجل کبین، زید برا آدمی نہیں ہے۔ تو جملہ اسمیہ پر ما یا لیس آتا ہے تو خبر پر با لگتی ہے، با کا معنی کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، جملہ اسمیہ پر اکثر حرف ان بے شک بھی داخل ہوتا ہے، جس کو مبتدا کو نصب پڑھا جاتا ہے اور خبر بدستور مرفوع، جیسے ان الارض مدورۃ، بے شک زمین گول ہے، حروف مشبہ بالفعل والا اس پر وہ لگے گا۔ تنبیہ، کسی جملے میں استفہام کے معنی پیدا کرنے ہو تو اس پر حل یا حمزہ لگا دو، جیسے زید عالم، کیا زید عالم ہے، حل الرجل عالم، کیا مرد عالم ہے۔
تو یہاں جملہ اسمیہ سے متعلق کافی معلومات انہوں نے دی ہیں، تھوڑا سا غور کرنے سے انشاءاللہ کافی چیزیں آپ کو سیکھنے میں مل جائیں گی۔ آگے سلسلہ الفاظ ام یا ام ہوتا ہے ما یا، امن ما ہوتا ہے نا، یہ ام ہے، ام یا، بلا ہاں کیوں نہیں، جدر بہت ہی، حارس نگہبانی کرنے والا، فیل ہاتھی، قدیم پرانا، اچھا، مشہور معروف مشہور، نعم ہاں جی، بکر اسم جنس گائے، جدید نیا، جالس قائد یعنی بیٹھنے والا، شاتن بکری، قائم کھڑی، کلب کتا، مومن ایماندار مسلمان، زخم بڑی جسامت والا۔ ٹھیک ہے، آگے ضمیروں کا ذکر انہوں نے کیا ہے، ہوا وہ ایک مرد، ہما دو مرد، ہم سا مرد، انت تو ایک مرد، انتم تم دو مرد، انتم تم سا مرد، انا میں، نانو ہم، اور نانو اور ہم دو مرد، اور نانو ہم سا مرد، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہی وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، انت تو ایک عورت، انتم تم دو عورتیں، انتم تم سب عورتیں، انا میں ایک مرد، نانو ہم دو عورتیں، نانو ہم سب عورتیں، یہ سب ہو سکتا ہے۔ تنبیہ، یہ ضمیریں جملوں میں اکثر مبتدا واقع ہوتی ہیں، یہ ضمیریں جو ہے نا یہ اس لیے لائے ہیں کہ اکثر جیسے کوئی کہ انا علی، میں علی ہوں، تو انا مبتدا ہوگا، علی خبر ہو جائے گا، یہ مبتدا واقع ہوتی ہے، اس لیے کہ انہیں مرفوع فرض کر لیا گیا ہے، سبق نمبر 6 میں دیکھ لیں، اور چونکہ تلفظ میں مستقل ہے اس لیے منفصل کہلاتی ہے، ضمیر مرفوع منفصل آپ نے پڑھی ہے، انا نحنو انت انتم انتم، یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اپنے طور پر یہ مبتدا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ سے متعلق کافی معلومات انہوں نے ہمیں دی ہیں، اور ساتھ میں سلسلے الفاظ بھی اس کو دیکھیں گے، اور مشق نمبر 5 آپ نے کل کر کے آنی ہے، اور آپ سے یہ میں نے سننی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے آرام سے، یہ عربی سے اردو ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کا اسٹائل تھوڑا مختلف ہے، لیکن بڑا فائدے مند ہے، پورے جملے پورے کے پورے ہیں، پھر بیچ میں چیزیں چھوڑی گئی ہیں، پھر عربی میں ترجمہ کرے اردو کا، تو یہ جتنا بھی انہوں نے یہ دیا ہے سب یہ پیچھے سلسلہ الفاظ میں موجود ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ، تو اس کو ضرور آپ نے دیکھنا ہے اور ٹائم دینا ہے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔